السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. حروف تہجی کی ہم نے تقسیم کی تھی. حروف تہجی کو ہم نے 3 گروپوں میں تقسیم کیا تھا. سب سے پہلے وہ گروپ ہے جن کو ہمیشہ کے لیے موٹا پڑا جائے گا، اور وہ کتنے حروف ہے؟ موٹے حروف کتنے ہیں جو ہمیشہ کے لیے موٹے ہیں؟ 7. کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، جی ضاد، غین، جی خص ضغط قز. یہ پورا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. قاف بڑا والا. اور دوسرا جو گروپ ہے وہ کبھی اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور کبھی ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے. وہ کتنے حروف ہے؟ 3 حروف ہے، الف، لام اور را. لام کے ساتھ ہم نے ایک شرط بتائی تھی. کون سی شرط ہے وہ؟ جی شرط یہ ہے کہ وہ لام جو لفظ الجلالہ میں ہو. لفظ الجلالہ کے علاوہ اگر کوئی لام آتا ہے تو وہ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ باریک. لفظ الجلالہ نہیں، موٹا نہیں، باریک. لفظ الجلالہ کے علاوہ اگر کوئی لام آتا ہے ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور لفظ الجلالہ میں پھر دیکھنا پڑے گا کہ کب اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے یا اس کو باریک پڑھنا ہے. تو وہ 3 حروف ہے جو کبھی موٹا اور کبھی باریک، الف، لام، را. الف کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا کہ الف کب موٹا ہوگا؟ جی الف اپنے ماقبل کا تابع ہے. ٹھیک ہے. اگر الف سے پہلے کوئی حرف موٹا ہو تو الف بھی موٹا ہوگا، اور اگر الف سے پہلے لفظ باریک ہے تو الف بھی باریک ہوگا. الف موٹا ہونے کی کوئی مثال دی دیجیے. قال، ویری گڈ، قال. اور باریک ہونے کی کوئی مثال؟ خاشعہ، یہ بھی صحیح ہے. کانا باریک ہے. ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے، ساری مثالیں صحیح ہے. یہ ہے الف کی کہانی. تو ہو گئی کب اس کو موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک. اب لفظ الجلالہ، لفظ الجلالہ کو کب موٹا پڑھنا ہے؟ لام فی لفظ الجلالہ، اللہ یا اللہم میں جو لام ہے اس کو کب موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے؟ موٹا کب پڑھنا ہے پہلے یہ بتائیں. پہلے اس کی بات ختم ہو جائے میں باقی حروف کی طرف آتا ہوں کہ باقی حروف کو کیسے پڑھنا. جی لفظ الجلالہ
سے پہلے اگر زیر ہے، اس لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے، موٹی کی بات ہو رہی ہے، تو اگر پہلے زبر ہے یا پیش تب اس کو ہم تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ تفخیم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تفخیم موٹا پڑھنے کو کہتے ہیں، اور ترقیق باریک پڑھنے کو۔ تو ہم نے کہا تھا نا کہ اوپر والی حرکات جو ہیں، یہ والی یہ جو اوپر زبر ہوتا ہے اور پیش ہوتا ہے، تو ان دونوں حالتوں میں ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کوئی مثال دیجئے۔ جی اللہ، یہ صحیح ہے، یا اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اللہم، ناقۃ اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب باریک کب پڑھیں گے لفظ الجلالہ کو؟ جی اگر لفظ الجلالہ سے پہلے زیر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے، اور آپ نے جو آپ کا ہوم ورک تھا اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا اور پڑھ بھی لیا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ مثال تھی وہاں پہ، اعوذ باللہ، الحمدللہ، سب کے نیچے زیر، لفظ الجلالہ سے پہلے کیا تھا؟ زیر۔ تو یہ ہو گیا لفظ الجلالہ والی لام جو ہے اس کی بھی کہانی ختم ہو گئی۔ را کی کہانی باقی ہے، وہ ہم نے کہا تھا کہ بعد میں۔ اب یہاں پہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ باقی حروف کو کیسے پڑھیں گے؟ پچھلی درس میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ باقی حروف ہمیشہ کے لیے باریک پڑھیں گے، کیونکہ ایک کیٹیگری ہمارے پاس یہ ہے جو ہمیشہ کے لیے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ہمیشہ کے لیے کیسے پڑھیں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وہ 7 حروف ہے، 7 حروف، ان 7 حروف کو آپ نے یاد رکھنے ہیں، وہ بھولنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے کبھی باریک، تو یہ ٹوٹل کتنے حروف ہے؟ 10۔ یہ 10 حروف کو آپ نے اگر یاد کر لیے تو باقی جتنے حروف ہے 19 حروف بچتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے باریک ہے، وہ ہمیشہ کے لیے باریک ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک یہ سارے حروف کیسے پڑھیں گے؟ اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ 7 حروف جو موٹے ہیں، آنکھیں بند کر کے آپ موٹا پڑھیں، اس کو حرکات کو مت دیکھیں، زبر زیر پیش کو مت دیکھیں۔ جو 19 حروف ہیں اس کو آنکھیں بند کر کے باریک پڑھیں، حرکات کو مت دیکھیں، زبر زیر پیش کو مت دیکھیں۔ 3 حروف ایسے ہیں وہاں آپ نے حرکات کو دیکھنے، الف، لام، لام بھی کون سا؟ صرف لفظ الجلالہ میں، اور را۔ الف اور لام کا آپ نے پتہ لگا لیا، آپ کو پتہ چل گیا۔ را باقی ہے، وہ بعد میں آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ یہ تھا پچھلا درس۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے مخارج۔ ہم نئے چیپٹر میں جا رہے ہیں، نیا موضوع ہے، وہ ہے مخارج۔ مخارج کیا چیز ہے؟ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخارج یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے۔ اس کا سنگولر کیا ہے؟ مفرد کیا ہے؟ مخرج۔ جی لفظ الجلالہ کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں وہ سارے باریک ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس لیے لفظ الجلالہ کے لام میں جو ہم نے شرط لگائی تھی وہ یہ ہے کہ لام، وہ لام جو لفظ الجلالہ میں ہو، لفظ الجلالہ کے علاوہ کوئی بھی لام ہو باریک، ٹھیک ہے جی۔ مخارج، مخارج مخرج کی جمع ہے۔ جی را کا میں نے کہا کہ الگ چیپٹر ہے اور وہ تھوڑا سا لینتھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے خود لیٹ کر دیا ہے۔ جو ضروری چیزیں ہیں آپ کے لیے اس کو پہلے لیتے ہیں، جو زیادہ ضروری نہیں ہے اس کو بعد میں لیتے ہیں۔ مخارج سب سے ضروری ہے نہایت۔ آپ جتنا بھی میں آپ کو سبق دوں گا تو غلطیاں مخارج میں آئیں گی ضرور، تو آپ کو مخارج کا پہلے پڑھا دیا جائے، اس کا پریکٹس ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ بہتری آئے گی آخر تک۔ تو اگر میں آخر میں مخارج پڑھاؤں گا
تو پھر اتنا فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو پریکٹس نہیں ہوگی مخارج کا. تو جتنے بھی میں ابھی آپ کو انشاءاللہ ہوم ورک دوں گا تو اس میں ہم مخارج کو زیادہ فوکس کریں گے، اور جتنے بھی قواعد آپ نے پڑھے ہیں، تفخیم ہو گیا، ترقیق یہ موٹا اور باریک والی بات، اسی طرح لحن جلی اور خفی والی بات، تو یہ ساری چیزیں اس ہوم ورک میں آپ نے دیکھنے ہیں اور اس حساب سے آپ نے پڑھنا ہے، اور ان میں جو غلطیاں آئے گی تو میں وہ آپ کو وہاں پہ انشاءاللہ گروپ پہ بتا دوں گا. اب پچھلا جو ہوم ورک تھا اس میں ساری غلطیاں نہیں بتا رہا، جو چیزیں ہم نے پڑھی ہے اس کی میں بتا رہا ہوں، کیونکہ میں اگر نئی چیز کی غلطی نکالوں گا تو آپ کو مشکل لگے گا کہ یہ چیز ہم نے پڑھی نہیں ہے اور یہ غلطی نکال دی، تو پھر آپ اس چیز کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، تو معاملہ بگڑ جائے گا. تو جو چیزیں آپ نے پڑھی ہوگی، جو قواعد آپ نے پڑھے ہیں، اس چیز کی جو ہے نا غلطی ہم نکالیں گے، اور جو چیزیں ہم نے نہیں پڑھی اس کی غلطی اپنی جگہ پر چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی واٹس ایپ گروپ کی بات. تو آئیے مخارج کی طرف. مخارج میں نے کیا کہا؟ مخرج کی جمع ہے. مخارج مخرج کی جمع ہے. اور مخرج کس کو کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. نکلنے کی جگہ. آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کا مخرج کیا ہے؟ گھر. ٹھیک ہے. ایک پانی ہے، نلکے سے پانی نکل رہا ہے، تو اس پانی کا مخرج کیا ہے؟ نلکا ہے. ٹھیک ہے. ایک پانی ہے وہ چشمے سے نکل رہا ہے، تو اس پانی کا مخرج کیا ہے؟ وہ چشمہ ہے، وہ زمین ہے جہاں سے وہ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مخرج کا کیا مطلب ہے؟ نکلنے کی جگہ. کہیں سے بھی کوئی چیز نکل رہا ہے وہی اس کا مخرج ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر مخارج کا کیا مطلب ہے؟ حروف تہجی جو 29 ہے، الف با تا سا یا تک، ہر حرف کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سے نکل رہا ہے، منہ کے کس حصے سے نکل رہا ہے، کس حصے سے ادا ہو رہا ہے، تو وہی اس جگہ اس کی مخرج ہوگی. جہاں سے وہ نکل رہا ہے منہ کے کس حصے سے، تو وہاں اس کی مخرج ہوگی. اور یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس حرف کا مخرج کہاں پر ہے. تو اگر سارے حروف کا مخارج آپ نے پہچان لیے، اس کی ادائیگی کی جگہ، اس کی نکلنے کی جگہ کہ یہ کہاں سے نکل رہا ہے، تو پھر آپ کی پڑھائی جو ہے نا صحیح ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کی ادائیگی جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. اور اگر آپ نے مخرج کا پتہ نہیں لگایا، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ حرف منہ کے کس حصے سے ادا ہو رہا ہے، کس حصے سے نکل رہا ہے، تو پھر آپ کی مخارج ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ کی تجوید بھی کمزور ہوگی. تو مخارج مخرج کی جمع ہے. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. نکلنے کی جگہ کو. مخارج کتنے ہیں؟ حروف تو ہم نے بتا دیے کہ ہم نے پہچان لیے کہ 29 ہے. اب مخارج کتنے ہیں؟ کیونکہ ہر حرف کا مخرج ہوتا ہے. جی، مخارج میں کچھ اختلاف ہے ایک چھوٹا سا. کوئی کہتا ہے 16 ہے، کوئی کہتا ہے 17 ہے، کوئی کہتا ہے 18 ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن جو صحیح بات ہے، ٹوٹل مخارج 17 ہے، 17. ٹوٹل مخارج کتنے ہیں؟ 17 ہے. اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ مخارج کم کیوں ہے اور حروف زیادہ ہے، تو باقی حروف کہاں سے ادا ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھار مخرج ایک ہوتا ہے اور وہاں سے 2-3 حروف ادا ہوتے ہیں. کبھی کبھار مخرج ایک ہوتا ہے، وہاں سے 2 حروف ادا ہوتا ہے. کبھی کبھار مخرج ایک ہوتا ہے اور وہاں سے ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے مخارج کی تعداد کم ہے اور حروف کی تعداد زیادہ ہے. جیسا کہ ہم ایک گھر میں 3-4 لوگ رہتے ہیں، تو وہاں سے ایک مخرج سے 2-3 حروف ادا ہوتے ہیں. تو اس لیے مخارج کی جو تعداد ہے
وہ کم ہے اور حروف کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. تو مخارج 17 ہیں. کتنے ہیں؟ 17. یہاں پر ایک ہوتے ہیں مخارج، ایک ہوتے ہیں مخارج، ایک ہوتے ہیں اصولی مخارج. اصول، اصل جو ہوتا ہے نا، اصل الف صاد لام اصل، اور اس کی جمع ہے اصول. ٹھیک ہے، تو ہوتے ہیں اصولی مخارج. اصولی مخارج کیا ہے اور کتنے ہیں؟ اصولی مخارج 5 ہیں. 5 سمجھے آپ. یہ پلر اسلام کے جو 3 پلر ہیں نا، 5 پلر ہیں. کلمہ شہادت، شہادتین ہے، کلمہ طیبہ جو ہے، اور نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. یہ 5 پلر. تو اسی طرح یہ آواز سب کو، میری آواز کم جا رہی ہے یا بعض کو؟ آواز پیچھے شور ہے، مجھے بھی تنگ کر رہا ہے. چلو یہ ایک شاید اگلی کلاس میں یہ مسئلہ ہو. باقی پھر انشاءاللہ میں کراچی جاؤں گا تو پھر بروج ہی سے انشاءاللہ کلاس لے لوں گا، تو پھر آسانی ہوگی. بس یہ کلاس ہے اور شاید اگلا کلاس میں پہنچا دوں کراچی تک، یا انشاءاللہ وہ بھی ہو تو 1-2 کلاس کی بات ہے. انشاءاللہ پھر یہ چیزیں ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ یہ گاؤں کا سسٹم ہے اور گاؤں میں یہ چیزیں ہوتی ہے. اب میں کمرے میں جاتا ہوں تو وہاں پہ پھر سگنل نہیں آتے، تو یہ ایشو ہے یہاں پہ تھوڑا سا، تو اس لیے. اور میں انشاءاللہ 1 ہفتے یا 10 دن بعد جب کراچی جاؤں گا تو پھر بروج سے کلاس لوں گا، تو پھر یہ چیزیں ختم ہو جائے گی. جی، اصول مخارج کی بات کر رہے تھے ہم. اصول مخارج 5 ہے، مطلب وہ پلرز ہے. مطلب ایک درخت ہوتا ہے، اس کے پھر شاخیں ہوتے ہیں. سمجھو مخارج کی جو ہم بات کر رہے ہیں، ایک درخت ہے مخارج، اور اس کی 5 شاخیں ہیں. یہ جو اصول بتا رہا ہوں، اصول مخارج 5 شاخیں ہیں، اور پھر ہر شاخ میں پھر پتے ہوتے ہیں. تو جو اصولی مخارج ہوتے ہیں، سمجھو یہ شاخیں ہیں 5، اور پھر جو مخارج ہے، پھر ہر شاخ سے مخرج نکلتا ہے، وہ پتے ہوں گے. تو اصولی مخارج 5 ہے، وہ نوٹ کر لے. نمبر 1 جوف دہن. یہ میں لکھ لیتا ہوں، جوف دہن. جوف دہن، ٹھیک ہے. جوف، جیم واو فا دال ہاں نون، جوف دہن. یہ نوٹ کر لے. نمبر 1 سب سے پہلا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ جوف دہن اس کا نام ہے. یہ نوٹ کر لے. جوف دہن. ٹھیک ہے. جوف دہن کیا چیز ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا یہ جو منہ کا جو خالی حصہ ہے، منہ کا خالی حصہ جو ہے، اس کو جوف دہن کہتے ہیں. کون سا خالی حصہ؟ یہ آپ کا نیچے جبڑا ہو گیا، یہ والا، اور یہ اوپر جبڑا ہو گیا. درمیان میں یہ جو خالی جگہ ہے، تالو کے نیچے جو خالی جگہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوف دہن. جی، یہ جو حلق ہے اور اس سے آگے زبان کا کچھ حصہ جو آخری حصہ ہے وہ، اور اس کے اوپر جو یوں کرو جگہ ہے یہ خالی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوف دہن. اس کو کہتے ہیں جوف دہن. کیویٹی، جی بالکل، جو کیویٹی ہے منہ کا خالی جو خلا ہے اس کو کہتے ہیں جوف دہن. تو یہ اصول نمبر 1 ہے. نمبر 2، اصول نمبر 2 جو ہے
وہ کیا ہے؟ وہ ہے حلق. یہ جو گلا ہمارا جو ہے حلق، حا لام قاف. آپ کو لکھ لیتا ہوں. حلق، ٹھیک ہے، جس کو ہم گلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اصول نمبر 2 ہے حلق. نمبر 3 اصول نمبر 3 کیا ہے؟ لسان. لسان عربی میں زبان کو کہتے ہیں. یہ جو ہماری زبان ہے یہ لسان. ٹھیک ہے، یہ اصول نمبر 3 ہے. نمبر 4 شفتان. شفتان، شفت ایک ہونٹ کو کہتے ہیں اور دونوں ہونٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شفتان. لکھ لیتا ہوں. جی کیا تھا؟ حلق کے بعد شفتان، یہ شین ہو گیا. شفتان. ٹھیک ہے، حلق کے بعد ہو گیا لسان. ٹھیک ہے، اور پھر شفتان اور آخر میں خیشوم. نمبر 1 جوف دہن، نمبر 2 حلق، نمبر 3 لسان، نمبر 4 شفتان اور نمبر 5 خیشوم. لسان آپ کو پتہ چل گیا کس کو کہتے ہیں؟ زبان کو. اور شفتان آپ کو پتہ چل گیا دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں. خیشوم کس کو کہتے ہیں؟ خیشوم ہمارا جو ناک کا جو بانسا ہے، ناک کا جو بانسا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں خیشوم. ناک میں آواز جاتی ہے نا، ہمارا غنہ جب ہم کرتے ہیں ناک میں آواز لے کر جاتے ہیں تو وہ خیشوم سے ادا ہوتا ہے. ناک کا بانسا اس کو اردو میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو خیشوم کہتے ہیں. یہ آپ کا جو ناک کا جو اندر یہ حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ نسل کیویٹی کہتے ہیں، شاید کسی نے لکھ لیا. جی، تو یہ اس کو کہتے ہیں خیشوم. یہ ہے 5 اصول مخارج. ٹھیک ہے، تو آپ سے سوال ہوگا مخارج کتنے ہیں؟ آپ نے بتانے ہیں 17. اگر سوال ہوگا اصول مخارج کتنے ہیں، تب بھی آپ نے ایکٹیو رہنا ہے کہ یہ سوال اصول مخارج کے بارے میں ہو رہا ہے یا مخارج کے بارے میں. اکثر امتحان میں یا کوئی آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے تو اس میں بندہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ بتاتا ہے. وہ بندہ اصول مخارج کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے، آپ ڈائریکٹ مخارج کے بارے میں بتاتے ہیں تو پھر آپ کا سوال غلط ہوگا. یا اگر امتحان میں آتا ہے تو تب بھی آپ کو تھوڑی سی، تو آپ نے ایکٹیو رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو اصول مخارج 5 ہے اور مخارج 17 ہے. ان اصول سے مخارج ہی نکلیں گے. یہ جو مخارج ہے یہ ان اصول سے نکلیں گے، 5 سے. یہ سارے جو 17 مخارج ہے یہ ان 5 سے باہر نہیں جائیں گے. کوئی مخرج جوف دہن میں ہوگا، کوئی مخرج حلق میں ہوگا، کوئی مخرج لسان میں ہوگا، کوئی مخرج شفتان میں ہوگا، کوئی مخرج خیشوم میں ہوگا. ان 5 سے یہ مخارج کہیں نہیں نکل سکتے. یہ سارے 17 مخارج بھی ان 5 میں آئیں گے اور یہ سارے 29 حروف بھی
یہاں آئیں گے اور اسی جگہوں سے نکلیں گے. تو آپ نے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ ہر حرف کا کہ یہ کہاں سے اور کس حصے سے نکل رہا ہے. تو آتے ہیں مخرج نمبر 1 کی طرف. جیسا کہ ہم نے کہا اصول نمبر 1 وہ کیا تھا؟ جوف دہن. اس کا کیا نام تھا؟ جوف دہن. اور مخرج نمبر 1 کا بھی نام ہے جوف دہن. دونوں کا ایک ہی نام ہے. ٹھیک ہے. مخرج نمبر 1 آپ دونوں ترتیب رکھیں. ایک لکھیں اوپر اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں. اصول نمبر 1 اس کا بھی نام لکھ کے جوف دہن، اور نیچے الگ ترتیب رکھ کے مخرج نمبر 1، کیونکہ مخارج کا الگ ترتیب ہوگا. 1 2 3 17 تک جائیں گے اور اصول 1 2 3 5 تک جائیں گے. تو آپ نے دونوں ترتیبوں کو الگ رکھنا ہے. تو یہاں پر نمبر 1 جو ہے اصول بھی ایک ہے جس کا نام کیا ہے؟ جوف دہن، اور اس مخرج کا بھی نام جوف دہن ہے. اور جوف دہن آپ کو پتہ چل گیا، منہ کا جو کیوٹی ہے، خالی حصہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو خالی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں جوف دہن. اس سے 3 حروف ادا ہوں گے. اس جوف دہن سے، اس مخرج سے کتنے حروف ادا ہوں گے؟ 3 حروف ادا ہوں گے. کون سے؟ الف مدہ. یہ نوٹ کر لیں، جس طرح میں بتا رہا ہوں اسی طرح نوٹ کر لیں. الف مدہ. نمبر 2 واو مدہ. نمبر 3 یا مدہ. اب میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ الف مدہ کیا ہوتا ہے، واو مدہ کیا ہوتا ہے، اور یا مدہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے مخرج نمبر 1 نوٹ کر لیا جس کا نام ہے جوف دہن. آگے پھر لکھ لے کہ اس مخرج سے 3 حروف ادا ہو رہے ہیں. 3 حروف نکلتے ہیں. کون کون سے؟ الف مدہ. ٹھیک ہے. نمبر 2 واو مدہ. نمبر 3 یا مدہ. اب الف مدہ کیا چیز ہے؟ الف مدہ کی تعریف سنیے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ زبر زیر نہیں ہوتا. الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہے. یہ کیا ہے؟ الف مدہ. اس کی مثال آپ نے جیسے پہلے بتائی قال یا کانا، یہ دونوں الف مدہ کی مثالیں ہیں. قال کانا، الف سے پہلے قاف پر بھی زبر ہے، الف سے پہلے کاف پر بھی زبر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے الف مدہ. الف مدہ کی مثال کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے زبر ہو. مثلا قال، کان، سار، وغیرہ وغیرہ. نام، یہ ساری کیا ہے؟ الف مدہ ہے. یہ ہو گئی الف مدہ. واو مدہ کیا چیز ہے؟ واو مدہ، واو ساکن ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو. یہ ہے واو مدہ کی تعریف. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس واو کو ہم کیا کہیں گے؟ واو مدہ. سمجھ آ گیا واو مدہ؟ واو ساکن، ساکن مطلب
جس پہ کوئی حرف نہ ہو، زبر زیر پیش، جس پر کوئی حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. ساکن جو دال کی طرح مڑی ہوئی شکل جس کو جزم کہتے ہیں اردو میں، وہ ہو تو اس کو عربی میں پھر ساکن کہتے ہیں اس حرف کو، یعنی جس پر حرکت نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کی مثال، اب میں آپ کو آسان مثالیں دیتا ہوں. چلو، یہ الف مدہ کی مثال آپ سمجھے. با، جس طرح قاعدے میں آپ نے لکھا ہے، وہ دیکھا ہے نا، با با الف زبر با، با واو پیش بو. تو یہ جو با ہے، یہاں پر با کے بعد الف اور الف سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہے. اب اس کو بو کر لیں، با واو پیش بو. اب یہاں پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے با پر پیش ہے، تو یہاں پر اس واو کو ہم کیا کہیں گے؟ واو مدہ. جی، اکونو، تکونو، یہ سارے کیا ہے؟ نکونو، یہ سارے واو مدہ ہے. آپ نے اس قاعدے کو دیکھنا ہے، اس تعریف کو دیکھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. تو آپ جتنے بھی پھر واو آئیں گے، مثال جس طرح بھی آ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ آپ نے مین چیز سمجھ لی. واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، مثالیں ہزاروں ہو سکتی ہے. یکونو بھی ہے، نکونو، تکونو، یہ ساری ہیں. ٹھیک ہے. یہ سمجھ نہیں آیا کیا لکھا آپ نے؟ اعوذ، یہ بالکل ہے. ٹھیک ہے. اعوذ، تو واو ساکن اس سے پہلے پیش، یہ ہے واو مدہ. مثال آپ نے سن لیا. اسی طرح یا مدہ کیا چیز ہے؟ یا مدہ، یا ساکنہ ہو، یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو. یا ساکنہ ہو، یا پر کوئی حرکت نہ ہو، ساکنہ ہو، جزم ہو، اور اس سے پہلے زیر ہو، زیر، جس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں. جی، مثال وہی جس طرح پہلا تھا نا، با الف مدہ، اسی طرح بو واو مدہ، اسی طرح بی یا مدہ. یعنی یا ساکنہ ہے اور اس سے پہلے، یہ کس نے مثال لکھا؟ یا بنیا، اس میں نہیں ہے، یا بنی میں ہے، یا بنی آدمہ. یا بنی، کیونکہ یا ہے اور یا سے پہلے نون، اس پر زیر ہے، تو یا ساکنہ ہو، اس سے پہلے زیر ہو. ربی، جی یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس تعریف کو سمجھنا ہے. مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہے. علیم یہ بھی صحیح ہے، الذی یہ بھی صحیح ہے، والذی یہ بھی صحیح ہے، ساری صحیح ہے. تو یہ مدہ کی تعریف آپ نے سن لی. الف مدہ کی کیا تعریف ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح واو مدہ کی کیا تعریف ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو. یا مدہ، یا ساکنہ سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو. علیم بھی ہے. علیم کیونکہ یا ساکنہ ہے علیم میں، اور یا سے پہلے لام پر زیر ہے علیم، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح علیم بھی ہے، عین کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ. تو یہ حروف مدہ. ان تین حروف کا کیا نام ہے؟ اچھا، ایک ورڈ میں آپ کو ایسا بتاتا ہوں جن میں تینوں مثالیں ہیں. دو
ورڈ آپ نوٹ کر لیں، اس میں یہ تینوں مثالیں ہیں. ایک ہے نوحیہا، نو میں دیکھو واو مدہ، حی یا مدہ، ہا الف مدہ، نوحیہا. ایک مثال یہ ہے جس میں تینوں حروف ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اور ایک لفظ اور ہے اوتینا، او الف واو مدہ، تی یا مدہ، نا الف مدہ، اوتینا. آپ یہ نوٹ کر لیں یا آپ دوسرا ورڈ نوٹ کر لیں نوحیہا. تو یہ دو حروف ایسے ہیں، اور بھی ہیں ہوں گے، لیکن یہ دو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دو حروف ایسے ہیں جن میں تینوں حروف مدہ جمع ہے. لکھ لیتا ہوں چلو. اوتینا، نوحیہا. یہ زبر زیر خود لگا لیں. اوتینا، او میں دیکھو واو ساکن ہے، اس سے پہلے حمزہ پر پیش ہے، تو او یہ ہو گیا واو مدہ. تی یہاں پر یا ہے، تو یا سے پہلے جو تا ہے اس پر زیر ہے تی، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا یا مدہ. اور نا الف ہے، اس سے پہلے نون پر زبر ہے، تو یہ ہے الف مدہ. اسی طرح نوحیہا، نون پر پیش ہے واو سے پہلے، ٹھیک ہے، تو واو مدہ ہو گیا. حی یا سے پہلے زیر ہے، اور ہا الف سے پہلے زبر ہے. تو یہ دو الفاظ ایسے ہیں جس میں تینوں حروف جمع ہے. اب ان حروف کا نام بھی تین ہے. ان حروف کے کتنے نام ہیں؟ ان کو تین ناموں سے پکارا جاتا ہے. ان حروف کو، ان تینوں کو، ایک نام اس کا ہے حروف مدہ. ایک نام اس کا کیا ہے؟ حروف مدہ. یہ اس کا پہلا نام ہے حروف مدہ. اور اس نام کی وجہ بھی سن لیں کہ اس کو حروف مدہ کیوں کہتے ہیں. اس کو حروف مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان حروف میں ایک الف کی مقدار تک مد ہوتی ہے. اس کو کھینچنا ہوتا ہے ادائیگی میں، اس کو لمبا کرتے ہیں ایک الف کی مقدار تک. اور ایک الف کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کی مقدار، اس انگلی کو دیکھ لیں، اس کو نارملی بند کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے یہ ایک الف کی مقدار ہے، یا اس کو نارملی کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے یہ ایک الف کی مقدار ہے. تو جب آپ یہ حروف پڑھیں گے اس کو ایک الف کی مقدار تک آپ مد کریں گے، کھینچیں گے اس کو، جیسا کہ با، بو، بی. اس کو نارملی بند کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے یا اس کو نارملی کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے یہ ایک الف کی مقدار ہے. اور ان حروف کی بھی مقدار ایک الف ہے. ایک الف تک ہم اس کو کھینچ کر لفظ کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا کہا ہم نے؟ حروف مدہ، اس کا پہلا نام کیا ہے؟ یہ جو ابھی بتا رہا ہوں حروف مدہ کی ادائیگی کا بتا رہا ہوں. جب آپ اس کو پڑھیں گے، ادا کریں گے، تو اس کو ایک الف تک کھینچیں گے، ایک الف کی مقدار تک. اور ایک الف کی مقدار کیا ہے؟ اس انگلی کو نارملی بند کرنا یا نارملی کھولنا، اس میں جتنا ٹائم لگتا ہے وہ ایک الف کی مقدار ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ نارملی دیکھ لیں، اس میں 1 سیکنڈ لگتا ہے یا 2 سیکنڈ لگتے ہیں. ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ تو کم ہے، میرے خیال میں 2 سے 3 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ نارملی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو حروف مدہ کہتے ہیں. اور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ایک الف کی مقدار تک مد ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں پوچھی جائے گی آپ سے. ٹھیک ہے، نمبر 2، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ دوبارہ بتا دوں مثال. حروف مدہ کی مثال میں نے آپ کو 2 الفاظ بتائے.
نوحیہا یا اوتینا. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو، میں اس کو چلو پڑھ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو کیسے کتنا کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اوزینا یہ بھی ٹھیک ہے. آپ نوحیہا کو ادا کریں. اب نو میں واو ہے، واو مدہ ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. نو ہی ہا، نوحیہا ایسے پڑھنا ہے. نوحیہا، اس کو آپ اس مقدار کو کم نہیں کریں گے. نوحیہا، نوحیہا نہیں پڑھیں گے، یہ بھی غلط ہے. اور زیادہ بھی نہیں کھینچیں گے. نوحیہا یہ بھی غلط ہے. نہ اس مقدار سے کم کریں گے نوحیہا، نہ اس سے زیادہ بڑھائیں گے نوحیہا، بالکل نارملی جتنا اس کی مقدار ہے. نوحیہا یہ اس کی مقدار ہے. ٹھیک ہے، یہ مدہ اس کو پہلا نام اور وجہ بتا دی. نمبر دوسرا اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے حروف جوفیہ. حروف جوفیہ، اس کو حروف جوفیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا مخرج جوف دہن ہے اور یہ جوف دہن سے نکل رہا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف جوفیہ. یہ اس کا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے، حروف جوفیہ. حروف جوفیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا مخرج جوف دہن ہے، یہ جوف دہن سے ادا ہو رہا ہے، اس لیے اس کو حروف جوفیہ کہتے ہیں. یہ اس کا دوسرا نام ہے. تیسرا نام کیا ہے؟ حروف ہوائیہ. ہوا، یہ ہوا ہے نا، ہوا، ہوائیہ اس کو کہتے ہیں. حروف ہوائیہ. ہوائیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان حروف کا اختتام جو ہوتا ہے، جو لاسٹ پوائنٹ ہے، وہ ہوا میں ہوتا ہے. ان حروف کا جو اختتام ہے وہ ہوا میں ہوتا ہے. کیسے؟ ایسے ابھی سن لیں. با، ہم نے کہا تھا نا با الف زبر با. ٹھیک ہے، تو با میں دیکھیں یہ جو الف کا اختتام ہے یہ ہوا میں ہو رہا ہے. کیسے؟ آپ اس کو جب تھوڑا سا لمبا کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے. جیسے با آ آ آ، آپ اس کا اختتام کو دیکھ لیں، آ آ آ آ آ آ، ہوا میں اس کا اختتام ہو گیا. اسی طرح بو او 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 او، اس کا بھی اختتام ہوا میں ہو گیا. جی جی، حروف ہوائیہ یہ عربی میں ہے، اور ہوا بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح بی میں دیکھیں، بی اس کا بھی اختتام کہاں پر ہے؟ اختتام اس کا ہوا میں. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ہوائیہ. میں آپ کو لکھ کر بتا دیتا ہوں اس کو کیسے لکھتے ہیں. اس کو یہ کہتے ہیں حروف ہوائیہ. ٹھیک ہے، حروف ہوائیہ. تو یہ آج کا سبق، اس کا خلاصہ دوبارہ سے سن لیں. شروع سے میں بتا رہا ہوں. مخارج، مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. ٹھیک ہے، مخرج کس کو کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ کو. تو یہاں پر مخرج کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حرف کی ادائیگی کی جگہ، حرف کی نکلنے کی جگہ، اس کو ہم پہچان لیں گے، اس کو مخارج کہتے ہیں. اور مخارج ٹوٹل 17 ہے. مخارج ٹوٹل 17 ہیں، 17. اصول مخارج 5 ہے، 5. اصول مخارج پہلے سن لیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اس کا کیا مطلب ہے، وہ اردو میں بتا دیں.
جی جی ظاہری بات ہے، ایک آپ نے پڑھ لیا تو باقی 16 بعد میں پڑھیں گے نا، یہ تو بچوں والی سوال ہے۔ کس کو سمجھ نہیں آ رہی اور کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی سوال کریں، کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی سوال کریں۔ یہاں پر اگر آپ کو ٹائم نہیں ملے یا کمنٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں تو آپ کا کمنٹ اگر گزر جائے تو بعد میں آپ واٹس ایپ پہ پرسنل میں ایڈمن سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس میں میرا نمبر ہے، تو آپ وہاں سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ انگلش مین ہے، انگلش مین ہے تو ہم اردو مین ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نماز کی بھی ٹائم ہو رہا ہے تو تھوڑا سا مختصر سن لی جلدی جلدی۔ اصول مخارج 5، نمبر 1 جوف دہن، نمبر 2 حلق، نمبر 3 لسان، نمبر 4 شفتان، نمبر 5 خیشوم، ٹھیک ہے۔ اور مخرج نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا، اس کا نام ہے جوف دہن، اس سے 3 حروف ادا ہوں گے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ ان 3 حروف کو ایک الف کے برابر ہم کھینچیں گے، اور ان 3 حروف کا 3 نام ہے۔ پہلا نام ہے حروف مدہ، حروف مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک الف کی مقدار تک مد ہوتی ہے۔ نمبر 2 حروف جوفیہ، حروف جوفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف جو ہے جوف دہن سے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج جوف دہن ہے۔ اور حروف ہوائیہ، نمبر 3 حروف ہوائیہ، حروف ہوائیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس حروف کا، ان حروف کا جو اختتام ہے وہ ہوا میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو حروف ہوائیہ۔ جی سانس کی نالی، ناک میں جو، ناک میں جو یہ ناک کا بانسا جو خالی خلا ہے جس سے آپ سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اذان ہو رہی ہے، اگلی کلاس تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔